أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ سورۃ التوبہ کی آخری یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیات گزر چکی سورۃ التوبہ کی، یا تو مومنین کا تذکرہ کیا ہے، وہ لوگ جو شدائد میں مصائب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، یا تو پھر ان منافقین کا تذکرہ کیا ہے جو شدائد میں مصائب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے، ہمیشہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، نقصان پہنچائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی منافقین کو، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت جن سے قرآن ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہا تھا وہ اہل عرب تھے، اللہ تعالی نے ان کافرین اور ان منافقین کو ابھارا کہ دیکھو، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان نہیں لاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں کرو گے، تو تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افریقہ کے کسی ملک سے آئے، ایسا تو ہے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی زبان یا اردو زبان بولتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی لوگوں میں سے، تمہارے ہی ملک سے، تمہارے ہی شہر سے، تمہارے ہی نسلوں سے، تمہاری ہی زبان جاننے والے ایک فرد، لہذا جب وہ یہ دعوت لے کر کے اٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اسی کے حکم کی تنفیذ ہوگی، تو تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تم یقین نہیں کرتے ہو، رسالت پر ایمان نہیں لاتے ہو، مت لاؤ، لیکن نسل کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کر سکتے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، رسول نکرہ ہے، من انفسکم، اب اس رسول کی جو تم لوگوں کے پاس آیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں۔ کون سی خصوصیات ہیں؟ من انفسکم، یعنی اے اہل عرب جان لو کہ یہ رسول تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہاری ہی بھاشا بولنے والے، تمہارے ہی زبان والے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر کہا
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر انہی میں سے، یعنی انہی امیین میں سے ایک امی کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ احسان اس وقت کیا اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک ایسا رسول بھیجا من انفسہم جو انہی میں سے۔ اسی لیے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر رسول یہ ہوتے تو رسول کسی کو فرشتہ صفت آنا چاہیے، کوئی فرشتہ رسول بن کر کے آتا، یہ انسان کیوں رسول بن کر کے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر فرشتہ رسول بن کر کے آتا تو تم لوگ یہ کہتے کہ فرشتے کی خصوصیات، اس کے امتیازات کچھ الگ ہیں، ہماری خصوصیات امتیازات الگ ہیں، ہم دونوں میچ نہیں کرتے۔ فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزی روٹی کمانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ دین کی نشر و اشاعت، دین پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے پاس دنیا بھر کے جھمیلے ہیں، تو ہم کیسے فرشتے کی برابری کر سکتے ہیں، کیسے اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور وہ بھی افریقہ کے کسی رسول کو عربستان میں نہیں بھیجا، ہندوستان کے کسی رسول کو عربستان میں نہیں بھیجا، بلکہ جو اہل عرب تھے انہی کی زبان جاننے والا، انہی کے ماحول میں زندگی گزارنے والا، وہی پہ پیدا ہونے والا ایک انسان رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تاکہ جو باطل حجتیں ہیں ان باطل حجتوں کا کوئی چانس نہ ملے، کوئی موقع نہ ملے۔ یہ نہ ہو کہ ہندوستان میں تم پیدا ہوئے، ہندوستان میں پلے بڑھے ہو، وہاں کی آب و ہوا دوسری ہے، ہمارے عربستان کی ہوا دوسری ہے، آب و ہوا دوسری ہے، اس لیے ہم تمہاری اطاعت نہیں کر سکتے۔ بتلایا من انفسکم، یعنی جس طرح سے تم لوگ شادی بیاہ کرتے ہو ویسے رسول بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، جس طرح سے تمہیں بچے کی چاہت ہوتی ہے ویسے رسول کو بھی بچے کی چاہت ہے، جس طرح سے تمہیں کھانے پینے کی حاجت محسوس ہوتی ہے ویسے رسول کو بھی کھانے پینے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، جس طریقے سے تم روزی روٹی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو ویسے رسول بھی کرتے ہیں، جس طرح سے تم بازاروں میں تجارت کرتے ہو، بیع و شراء کرتے ہو ویسے رسول بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہر وہ کام جو تم کرتے ہو، جو تمہاری ذمہ داری ہے اپنے سماج، اپنی سوسائٹی اور اپنے اہل و عیال کے تئیں، وہی ذمہ داری ایک رسول کی بھی اپنی سوسائٹی، اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنے اہل و عیال کے تئیں۔ اس کے باوجود بھی رسول اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے ہر ایک کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر جائز ہے تو اس کا امتثال کرتے ہیں، اگر وہ چیز حرام ہے تو اس سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے جو احکام تم کو دیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنا، کیونکہ تمہاری ہی جنس میں سے ایک آدمی اس کو بحسن و خوبی انجام دے رہا ہے تو تم بھی انجام دے سکتے ہو۔ کہا رسول من انفسکم، رسول کو بھیجا تمہارے پاس اہل عرب، اس رسول کی پہلی خاصیت کیا ہے؟ وہ تمہی میں سے ایک ہے۔ دوسری خاصیت عزیز علیہ، عزیز کا مطلب شاق گزرنا، عزیز علیہ اس کے اوپر گرا گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، ما عنتم جو تم کو مکروہ لاحق ہوتا ہے، جو تم کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ پریشانی اس رسول کے اوپر شاق اور گرا گزرتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم جب غم میں رہو تو رسول خوشیاں منائے، نہ بالکل نہیں، تمہارے غمگین ہونے سے رسول غمگین ہو جاتا ہے، تمہارے متعلم ہونے سے رسول متعلم ہو جاتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس رسول کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تیسری صفت حریص علیکم، تمہارے لیے وہ حریص ہے، اس کے اندر شدید رغبت ہے، رغبت کی انتہا جو ہوتی ہے اسی کو حرص کہا جاتا ہے، شدید رغبت ہو تمہاری خیر خواہی کا،
تمہاری بھلائی کا، اس کے بعد بالمؤمنین رؤوف، مومنین کے ساتھ وہ بہت ہی مشفق ہے، رحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ 5 صفت۔ رسول تمہارے جنس میں سے ایک ہے، رسول تمہیں دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود دکھی ہوتے ہیں، رسول تمہاری ہدایت کے حریص ہے، رسول مومنین پر مشفق ہے، مہربان ہے، رسول مومنین کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ رؤوف یہ رحمت سے ابلغ ہے، زیادہ بلیغ۔ اس کے باوجود بھی فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی، ان ساری خصوصیات ہونے کے باوجود بھی، اگر یہ مشرکین اور منافقین آپ سے اعراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایمان سے اعراض کرتے ہیں، یا آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یا آپ کے دیے ہوئے ہدایت کے سرچشمے سے منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کا کوئی خسارہ ہونے والا نہیں ہے۔ حسبی اللہ، فَقُلْ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تم جب پریشانی میں مبتلا ہو تو میں پریشان ہو جاؤں، تم کو کوئی غم پہنچے تو میں غمگین ہو جاؤں، تم کو تکلیف ہو تو میں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں، تمہاری ہدایت کے لیے اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر کے نہیں رہتے ہو، تو حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم میری نصرت نہیں کرتے، میری مدد نہیں کرتے، تو جان لو حسبی اللہ، کہ میرا سہارا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، لا الہ الا ہو۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ جب میں نے اپنا سہارا اللہ تعالیٰ کو بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے معبودوں کی میں عبادت ہرگز نہیں کر سکتا۔ لا الہ، کیوں اللہ تعالیٰ کو میں نے اپنا سہارا بنایا، اپنے لیے کافی سمجھا ہے؟ کیونکہ وہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی وہ ذات ہے جو معبود حقیقی ہے، باقی جتنے معبودات تمہارے ہیں سارے کے سارے معبودات باطل ہیں، حقیقت سے کوسوں دور ہیں، ان کی عبادت ہرگز میں کر نہیں سکتا۔ علیہ توکلت، اسی اللہ کے اوپر جو میرا سہارا ہے میں نے بھروسہ کیا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور میں نے کسی کمزور ذات پہ بھروسہ نہیں کیا ہے، میں نے کسی کمزور ذات پہ اعتماد نہیں جتلایا ہے، اس ذات پہ اعتماد جتلایا ہے جو رب ہے، جو خالق ہے عرش عظیم کا۔ عرش ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ آسمان، زمین، سیارے، ستارے، چاند، سورج، ان مخلوقات میں سب سے بڑا عرش ہے۔ یہ جو زمین اتنی لمبی چوڑی ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان اتنا لمبا چوڑا دیکھ رہے ہیں، سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں یہ سیارہ زمین سے اتنا بڑا ہے، سورج زمین سے اتنا بڑا، چاند زمین سے اتنا بڑا، سورج زمین سے اتنا زیادہ بڑا ہے، اس کے باوجود سورج آسمان میں ایک گولے کی حیثیت سے دکھائی دیتا ہے، تو پھر آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ سورج سے بڑے بڑے سیارے آسمان میں پھر رہے ہیں، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا بڑے، تو پھر وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کہا یہ جو زمین دیکھ رہے ہو، اس زمین کی مثال آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا ریگستان ہو، اس ریگستان میں کوئی ایک حلقہ یعنی کوئی ایک سکہ پڑا ہوا، تو جو سکے کی مانند دکھائی دے رہا ہے وہ دنیا ہے، زمین ہے، اور جو لا حدود بلا محدود صحرا دکھائی دے رہا ہے وہ آسمان ہے۔ آسمان کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت، زمین کی کیا حیثیت؟ کچھ نہیں۔
اچھا، اس کے بعد اس آسمان کی مثال دی جو ہم سمائے دنیا دیکھ رہے ہیں، جو ہم کو اپنی نظروں سے آسمان نظر آتا ہے، اس کی مثال دی کہ ساتویں آسمان کے مقابلے میں یہ ایسے ہے جیسے کوئی ریگستان میں حلقہ یا چھلا پڑا ہوا۔ اب دنیا کی حقیقت کیا رہ گئی اور پھر اس آسمان کی حقیقت کیا رہ گئی؟ پھر ساتویں آسمان کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ریگستان میں کوئی صحرا پڑا ہو، ریگستان میں کوئی چھلا پڑا ہوا۔ لہذا کرسی کتنی عظیم مخلوق ہوئی، اس کرسی کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی صحرا میں ایک ریگستان میں ایک سکہ پڑا ہو۔ لہذا اب اس زمین کی حیثیت کیا ہوگی، جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہوگی، سمائے دنیا کی حیثیت کیا، ساتویں آسمان کی حیثیت کیا ہوگی، کرسی کی حیثیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں۔ تو اس رب پہ میں نے اعتماد کیا ہے جو اس عظیم مخلوق کا رب ہے، اور جو اس عظیم مخلوق کا رب ہے بدرجہ اولا وہ ساری چیزوں کا رب ہے۔ تمہارا بھی رب، ہمارا بھی رب، اس زمین کا رب، اس آسمان کا رب۔ لہذا تم لوگ مجھے دھمکی مت دو، کیونکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتماد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا سہارا سمجھتا ہوں۔ تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ جو آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کے وقت ان دونوں آیتوں کو سورہ براءہ کی سب سے اخیر میں جمع کیا گیا، سورہ توبہ کے سب سے اخیر میں ان دو آیتوں کو لکھا گیا۔ زید بن ثابت جو کہ جمع قرآن کا کام کر رہے تھے، ان سے روایت ہے کہ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن لکھ رہے تھے، قرآن کی جمع و ترتیب کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ سب سے اخیر میں نے سورہ توبہ کی یہ دو آیتیں خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پایا، اور پھر ان سے لے کر کے خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے اس آیت کو میں نے سورہ براءہ کے اخیر میں ذکر کیا۔ یہاں پہ اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق، جس روایت کی تخریج امام حاکم نے مستدرک میں کی ہے، کہ قرآن کریم میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیتیں یہی دو آیتیں ہیں، کہ سب سے اخیر میں جو آیتیں نازل ہوئیں، ایک تو ہے سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی، دوسرا ذکر کیا جاتا ہے علوم القرآن میں سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق سب سے اخیر میں یہی آیت، دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم، پورے قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق سب سے اخیر میں جو آیت نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور جو سب سے آخری صورت نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، جس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق سب سے آخری آیت نازل ہونے والی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ہے۔ یہ تین اقوال بہت ہی مشہور ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ اشہر ہے۔ اس کے بعد براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کہ یہ سب سے آخری آیت ہے نازل ہونے والی، اور تیسرا قول ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب ہے کہ
کی سب سے آخری آیت قرآن کریم کی نازل ہونے والی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی آیت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ یوم السبت سے سورہ یونس میں ہم داخل ہوں گے اور سورہ یونس کا مدارسہ کریں گے۔ سورہ توبہ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سیکھا پڑھائی کے دوران، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔